اور اب آپ سماعت کر سکیں گے ہمارا اگلا سیگمنٹ داستان کشمیر، پیش کر رہی ہیں جویریہ جمال۔ کون نہیں جانتا کہ دنیا پر جنت کا ایک ٹکڑا ہے اور جنت کے اس ٹکڑے کو کشمیر کہتے ہیں، لیکن کشمیریوں کو جنت صرف اس کی خوبصورتی کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ وہاں رہنے والے کشمیریوں پر پچھلی 7 دہائیوں سے جیسے ظلم ڈھائے گئے، جیسے انہیں شہید کیا گیا، ان کے لیے کشمیر کسی جہنم سے کم نہیں۔ کتنی ہی عورتوں کی عصمت دری کی گئی۔ اس سب کی تفصیلات بتاتے بتاتے میرے پاس الفاظ کم پڑ جائیں گے اور سننے والوں کے حوصلے ٹوٹنے لگیں گے کہ کشمیر میں بھارتی پولیس کی بے حسی کا کیا عالم ہے۔ آپ کشمیریوں کی قربانیوں کا کوئی بھی قصہ اٹھا کے دیکھ لیجئے، ایسے ایسے ظلم کی مثال ملے گی جو انسانی حقوق کے بنیادی نظریات کو شرمندہ کر دے۔ ایسی ہی ایک مثال اور ایسی ہی ایک کہانی میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ ایک دن 2 کشمیری لڑکیاں نیلوفر اور اس کی نند آسیہ باغ میں سیر کے لیے گئی تھیں، لیکن جب بہت دیر تک بھی وہ واپس نہ آئیں تو ان کے گھر والوں کو تشویش ہونے لگی۔ نیلوفر کے شوہر شکیل نے اپنے چھوٹے بھائی عاقب کے ساتھ اپنی بیوی نیلوفر اور اپنی بہن آسیہ کو ڈھونڈنا شروع کر دیا۔ پہلے اس باغ جس میں آسیہ اور نیلوفر سیر کے لیے گئی تھیں وہاں ڈھونڈا، اور پھر دونوں بھائیوں نے اپنے علاقے کا چپا چپا چھان مارا، مگر آسیہ اور نیلوفر کا کوئی نام و نشان نہ ملا۔ آخر کار تھک ہار کر دونوں بھائی اپنے گھر واپس چلے گئے اور اہل خانہ کو اس بری خبر سے آگاہ کیا کہ آسیہ اور نیلوفر کہیں سے نہیں مل سکیں، مگر سکون تھا کہ کسی لمحہ مل ہی نہیں رہا تھا۔ یہ خبر سننے کے بعد نیلوفر کے گھر والے اپنی بیٹیوں کی تلاش میں نکل پڑے۔ ڈھونڈتے ڈھونڈتے ان کے دل اور پاؤں تھکنے لگے، مگر نیلوفر اور آسیہ کا کہیں سراغ نہ مل سکا۔ آخر کار تمام اہل خانہ پولیس کے پاس پہنچے اور سارا قصہ سنایا۔ بھارتی پولیس والوں نے تسلی دی کہ وہ مل جائیں گی، انہیں یہ کہہ کر گھر واپس بھیج دیا، اور پھر آسیہ اور نیلوفر گھر والوں کو پولیس کی جانب سے یہ اطلاع دی گئی کہ وہ دونوں لڑکیاں کہیں سے برآمد نہیں ہوئیں، شاید انہیں کسی نے اٹھا لیا ہے۔ رات بھر ان کے گھر قیامت گزرتی رہی، اور اگلی صبح جب نیلوفر کا شوہر اپنے گھر والوں کو لے کر تھانے پہنچا تو انہوں نے گیٹ ہی نہ کھولا۔ کشمیر میں تو یہ معمول کی بات ہے، اور بھارتی سیکیورٹی ادارے خود ہی تو اس میں ملوث ہیں، تو وہ بھلا دروازہ کیوں کھولتے؟ اس پر اس کشمیری خاندان نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی پیاری بیٹیوں کو خود ڈھونڈیں گے اور اس کوشش کو جاری رکھیں گے، اور انہوں نے اپنے تئیں اپنی بچیوں کو ڈھونڈنے کی کوشش پھر سے شروع کر دی۔ جب یہ تمام لوگ ندی پاس پہنچے تو پیچھے سے SHO کی گاڑی آ گئی، اور اس نے نیلوفر کے شوہر شکیل سے اس معاملے کی بابت پوچھا۔ آگے سے شکیل نے استفسار کیا، کیا آپ کو معلوم نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ اس پر بھارتی پولیس کے SHO نے اس بات میں سر ہلایا اور کہا، ہاں وہ اس واقعے سے باخبر ہے۔ یعنی اس قدر لاپرواہی۔ اس کے بعد SHO نے بھی اپنے اہلکاروں کے ساتھ نیلوفر کو ڈھونڈنا شروع کیا۔ تھوڑا ہی آگے چلنے کے بعد اس نے ایک مردہ جسم کی طرف اشارہ کیا اور شکیل کو بتایا کہ وہ ہے تمہاری بیوی۔ نیلوفر کے تمام گھر والے اس کی طرف بھاگے، دوڑے، لپکے۔ انہوں نے قریب جا کے ایسا منظر دیکھا جو آسمان دیکھے تو کانپ اٹھے اور زمین لرز جائے۔ نیلوفر کے جسم سے کپڑوں کا پردہ تک نوچ لیا گیا تھا، اور وہ نیلوفر کا بازو کسی کی طرف اشارہ کر رہا تھا جیسے وہ مدد کے لیے کسی کو پکارتی رہی ہو۔ اب تمام لوگوں کو آسیہ کی فکر ہونے لگی، نہ جانے اس کے ساتھ کیا ہوا ہوگا۔ 1.5 کلومیٹر کے فاصلے کے بعد آسیہ بھی مل ہی گئی، لیکن اس کا جسم بھی مردہ تھا، اور اس کے سر کے درمیان کسی نے بے دردی سے کٹ لگا دیا تھا جس سے مسلسل خون بہہ رہا تھا۔ اس کی ناک اور چہرے پر بھی کافی زخم تھے
جن سے خون نکلتا چلا جا رہا تھا۔ جب پوسٹ مارٹم ہوا تو پوسٹ مارٹم کرنے والی ڈاکٹر نگہت کا رد عمل کشمیری عورت کی حالت زار کا گواہ ہے۔ دونوں عورتوں کو زنا بالجبر کے بعد قتل کیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نگہت سے ڈی سی نے رپورٹس کے بارے میں پوچھا تو ڈاکٹر نگہت اپنا دوپٹہ اپنے منہ پر رکھ کر اپنا سر پیٹ پیٹ کر رونے لگیں اور چلا چلا کر کہنے لگیں کہ اس سے اچھا کشمیری لڑکیوں کو زندہ جلا دیا جائے۔ یہ تو اندھے جانوروں کا کھیل ہے۔ ایک طرف اپنوں کو کھونے کا دکھ اور جب کسی کشمیری کو دفنایا جاتا ہے تو اس پر بھارتی سیکیورٹی اداروں کا غیر انسانی سلوک شاید ہی کسی مہذب معاشرے میں ہوتا ہو۔ نیلوفر اور آسیہ کو دفنانے کے لیے تمام مرد قبرستان میں تھے کہ پیچھے سے ایس پی اور ڈی ایس پی نے عورتوں اور بچوں کو ڈرا دھمکا کے چپ کروانے کے لیے بچوں اور عورتوں پر تشدد کیا کہ کوئی اس معاملے پر زبان بھی نہ کھول سکے۔ اس واقعے کے بعد پھر وہی احتجاج، کشمیر کے گلی کوچوں میں نہتے کشمیریوں کی آہو بکا اور اقوام متحدہ سے مدد مانگتی بلکتی کشمیریوں کی آوازیں پورے کشمیر میں بلکہ پوری دنیا میں گونجنے لگیں۔ تمام انسانی حقوق شاید صرف ترقی یافتہ ممالک کے لیے بنائے جاتے ہیں۔ جنت نظیر کشمیر کی خوبصورت فضاؤں میں کسی لمحہ کوئی کشمیری سکون اور چین کی سانس نہیں لے پاتا، لیکن کشمیری ہیں کہ آزادی کی امید پر مسلسل جانیں اور عزتیں قربان کرتے چلے جا رہے ہیں۔